الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. جزاک اللہ خیر آپ سب بھائیوں کا اور بہنوں کا آج کے پروگرام میں آنے کے لیے. اور میں سب سے پہلے آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دس از مائی فرسٹ سیشن ہیئر ایٹ دس سینٹر یوتھ میٹرز. فرید از ون آف مائی اولڈ فرینڈس، بہت پرانے دوست ہیں اور الحمد للہ ہی از ویری کلوز ٹو می. اور مزے کی بات ہے یہاں کے ٹیم کے ممبرس بھی میرے ماشاء اللہ بہت کلوز ریلیٹیوز بھی ہیں اور اس طریقے سے میرے ساتھ شروع سے ان کا میرے ساتھی بھی ہیں. ہمارے یہاں پہ استاذ اور شیخ سیف اللہ ثناء اللہ موجود ہیں جو بیسکلی یہاں کے ہمارے استاذ ہیں اور میرے ساتھ لیکچر میں بیٹھ گئے ہیں اور ماشاء اللہ عالم دین ہے. اور ایک عالم کے سامنے بولنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے اور ادب کے بھی منافی ہے میں سمجھتا ہوں. تو شیخ اگر موقع آپ کا، کرسی آپ کی، انشاءاللہ آپ کی طرف سے اجازت ہو تو ہم انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ. تو ماشاءاللہ ہی ٹیچز ہیئر ایز ویل. تو آپ میں سے جو لوگ ماشاءاللہ آ سکتے ہیں، یہاں پہ ان کا ریگولر سیشن ہوتا ہے. میں نے اپنے پیج پہ بھی شیئر کیا تھا، قرآن مجید کے حوالے سے ہر فرائیڈے کو ہوتا ہے نا غالباً. تو میں خود مجھے بھی ایک دفعہ موقع ملا اور میں نے بھی ان سے آ کے سیکھا الحمدللہ. سو آئی وڈ ریکمینڈ یو گائز کہ اگر آپ لوگ انشاءاللہ ہو سکے تو پلیز یہاں پہ آئیں اور انشاءاللہ یہاں پہ آ کے ان سے ضرور سیکھیں. اللہ تعالیٰ ان کو اور ہم سب کو ان کے لیے ان کو ہمارے لیے سورس آف بینیفٹ بنائے دنیا میں بھی اور آخرت میں. جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے بیسکلی وہ آپ کو ظاہر ساروں کا پتہ ہی ہوگا. میں سٹارٹ کرنے سے پہلے تھوڑا سا ایک مقدمہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ایک پریفیس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تو سو دیٹ وی نو ویئر وی آر ایکچولی گوئنگ انشاءاللہ. دیکھیں اسلام کے ہم پر بہت سے احسانات ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جو احسان اسلام کا ہم پر ہے وہ یہ ہے کہ اسلام وہ واحد دین ہے جس نے ہمیں ایک ایسا عقیدہ اور ایسا بلیف سسٹم دیا کہ جس کے مطابق ہم اپنے اللہ سے، اپنے خدا سے، اپنے کریٹر سے، اپنے گاڈ سے ایک ڈائریکٹ ریلیشن رکھ سکتے ہیں. کسی بھی مذہب، کسی بھی آپ دین کو، کسی بھی ریلیجن کو آپ دیکھ لیں، آپ کیتھولسزم کو دیکھ لیں، کیتھولک چرچ کو دیکھ لیں فار ایگزامپل، اسی طریقے سے آپ ہندوؤں کو دیکھ لیں، اسی طریقے سے آپ رومنس کو دیکھ لیں. یہ سارے جو مذاہب دنیا کے اندر ایگزسٹ کرتے ہیں وہاں پہ خدا تک پہنچنے کے لیے آپ کو کوئی سورس چاہیے ہوتا ہے، کوئی انٹرمیڈیری چاہیے ہوتا ہے. یہاں تک کہ کیتھولکس میں آپ کو پتہ یہ بھی بات ہے کہ اگر آپ نے کوئی گناہ کیا ہے تو اس کی کنفیشن بھی ہے، آپ نے ایک انسان اور ایک مخلوق کے سامنے کرنی ہے اینڈ دین ہی ول پارڈن یو. وہ فیصلہ کرے گا کہ آپ کی بخشش ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. تو آپ خدا تک پہنچنے کے لیے آپ کو انٹرمیڈیریز، کچھ سفارشیوں کی، کچھ وسیلوں کی ضرورت ہے. یو کی ناٹ ڈائریکٹلی ریچ گاڈ. اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں فار ایگزامپل یہ ڈمی گاڈس کا جو تصور ہے، چھوٹے خداؤں کا جو تصور ہے، وہ کیا تصور ہے، وہ کیوں ایگزسٹ کرتا ہے. آپ دیکھ لیں رومنس میں دیکھ لیں فار ایگزامپل، رومنس جو ہیں ان کے ہاں ایک بڑا گاڈ ہے زیوس جس کو ہم کہتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے چھوٹے خدا ہیں. تو زیوس جو ہوتا ہے، ہر مذہب کے اندر یہ تصور دیا گیا کہ اس خدا تک پہنچنا ہر بندے کا کام نہیں، ہر بندہ اس خدا تک نہیں پہنچ سکتا. اس کو پہنچنے کے لیے آپ کو درمیان میں ان چھوٹے خداؤں کا سہارا لینا پڑے گا. لیکن اسلام ایک واحد مذہب اور واحد دین ہے جس نے ہمیں یہ لیسن دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. تمہارے رب کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہیں رسپونڈ کروں گا. اور یہ مت سمجھو کہ اللہ دور ہے، اللہ ان اپروچیبل ہے، نہیں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو میں بہت قریب ہوں. تو یہاں تک دیکھیں کہ ہمارے دین میں، اور نہ صرف اللہ ادھر ادھر کے لوگوں کی طرف جانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، بلکہ کہا کہ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین. کہ وہ بندہ جس نے اللہ سے ڈائریکٹ ریلیشن نہیں رکھا، اللہ کہتے ہیں کہ وہ بندہ کیا ہوگا، اس کو جہنم کی سزا ملے گی. جو اللہ کو ڈائریکٹ نہیں پکارتا، اللہ کہتے ہیں یہ ایروگنس ہے، یہ تکبر ہے. کیوں تکبر ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے
کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ جن پر احسان کرتا ہے, جن پر دنیا جہان کی ہر نعمتیں ہوتی ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں خدا کی ضرورت نہیں. میرے پاس دنیا جہان کی ہر نعمت ہے, میں کیوں خدا کو پکاروں؟ ٹھیک ہے, میرے پاس اچھی ہیلتھ ہے, میرے پاس ویلتھ ہے, میرے پاس دنیا کی جو نعمت میں چاہتا ہوں مجھے ملی ہوئی ہے. آئی ایم سیلف سفیشینٹ, میں کسی کا محتاج نہیں ہوں. مجھے خدا کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے خدا کو پکارنے کی کیا ضرورت ہے کہ میں کیوں باؤنڈ ہوں کہ میں خدا کو پکاروں؟ مجھے دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے اللہ تک ریچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ اس کے پیچھے ایک فالس نوشن ہے, اور وہ فالس نوشن پتہ کیا ہے؟ وہ بلیف کیا ہے ہمارا؟ وہ ہمارا فالس نوشن یہ ہے کہ خدا کو ہم نے صرف تب پکارنا ہے جب ہمیں ضرورت ہوگی, اور چونکہ مجھے ضرورت نہیں ہے, میرے مسائل حل ہیں, میرے پاس گاڑی بھی ہے, میرے پاس بنگلہ بھی ہے, میرے پاس جو ہے بچے بھی ہیں الحمدللہ, فیملی بھی ہے, میرے پاس ہیلتھ انشورنس بھی ہے, میرے پاس سب کچھ, ایوری تھنگ از ٹیکن کیئر آف. شاید ہی دنیا کی کوئی ایسی نعمت ہے جو میں پسند کرنا چاہوں یا جو میں چاہوں اور وہ میرے پاس نہ ہو, تو مجھے خدا کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کہتے ہیں یہ تکبر ہے. اسی لیے دیکھیں ان الذین یستکبرون عن عبادتی, جو بندہ اس سوچ کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ کہتے ہیں یہ تکبر ہے, یہ پرائیڈ اور یہ ایروگنس ہے, کیونکہ تم سمجھتے ہو کہ مجھے اللہ کی ضرورت نہیں, میں کسی کا محتاج نہیں ہوں. اللہ کہتے ہیں ایسے شخص کو جہنم داخلین, سیدخلون جہنم داخلین, اللہ ایسے بندے کو جہنم کا ایندھن بنائیں گے. دیکھیں یاد رکھیے گا کہ اللہ اکیلے کو ضرورت کے وقت پکارنا یہ مشرکین بھی کرتے تھے. کفار مکہ بھی جو اللہ تعالیٰ کے دشمن تھے, جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے تھے, جب مشکل میں آتے تھے تب وہ بھی اللہ کو صرف پکارتے تھے. آپ نے قرآن مجید کی کئی آیات پڑھی ہوں گی, سنی ہوں گی, جس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جب وہ سمندر میں ہوتے تھے, طوفان آ جاتا تھا, وہ کیا کرتے تھے؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین, خالص اللہ کو پکارتے تھے, دل سے دعا نکلتی تھی ان کی, کوئی شرک نہیں, کوئی اور دیوتا, کوئی اور خدا, کوئی اور بندہ ذہن میں نہیں آتا تھا, صرف اللہ یاد آتا تھا. فلما نجاہم الی البر اذا ہم یشرکون, لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے دیتے تھے, مشکل سے نکل جاتے تھے, پھر پرانی لائف کے اندر آ جاتے تھے, پھر سمجھتے تھے شاید اللہ اور بھی لوگ ہیں جن سے مجھے بینیفٹ مل سکتا ہے, اور بھی کچھ انٹرمیڈیریز ہیں, کچھ سفارشی ہیں جن کے ساتھ میں اپنا کنیکشن بلڈ کر سکتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کو ضرورت کے وقت پکارنا یا مجبوری میں اللہ کو پکارنا یہ تو بڑی بات نہیں ہے, یہ تو مشرکین بھی کرتے ہیں. تو اور اس کے پیچھے یہ فالس ازمپشن, میں نے کہا نا, یہ نوشن ہے ہمارا کہ شاید اللہ کو تبھی پکارنا ہے جب ہمیں اللہ کی ضرورت ہے, اور جب ضرورت نہیں, بظاہر ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں, مجھے سب کچھ مل رہا ہے, تو شاید مجھے اللہ کو پکارنے کی ضرورت نہیں. اور میں آپ کو بتاؤں اسی وجہ سے ہمارے نزدیک, یہ بہت اہم پوائنٹ بتانے لگا ہوں, اس پر ذرا غور کیجیے گا, آپ کو سمجھ آئے گی. جو ہمارا سوال تھا نا کہ اللہ میری سنتا کیوں نہیں ہے, why doesn't Allah listen to me, why doesn't he respond to me, that's a question نا, وہ ہمارا آپ کے پوسٹر پہ تھا, I guess if I'm right. یہی وہ وجہ ہے, جو لوگ جن کے ذہن میں یہ نوشن ہے نا, جو سمجھتے ہیں کہ اللہ کو تبھی پکارنا ہے جب اللہ کی ضرورت ہے ہمیں, یہی وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو میں چاہوں وہ مجھے مل جائے. میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, اس پہ ذرا غور کیجیے گا, آپ کو سمجھ آئے گی بات کی. وہ لوگ جن کے ذہن میں یہ نوشن اور یہ بلیف ہے, جن کا ایمان یہ ہے کہ اللہ کو پکارنا تبھی ہے جب ہمیں اللہ کی ضرورت ہو, یہی وہ لوگ ہیں جو دعا کی قبولیت کا ایک ہی مطلب سمجھتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ میں نے جو مانگا مجھے مل گیا, اس کا مطلب میری دعا قبول ہو گئی. اگر مجھے وہ بظاہر نہیں ملا تو میری دعا قبول نہیں ہوئی, کیونکہ ان کے نزدیک دعا کی قبولیت کا مطلب ہے جو میری ضرورت ہے وہ پوری ہو جائے. کیونکہ وہ دعا کرنے کس لیے آئے ہیں, وہ دعا کرتے کب ہیں؟ تبھی کرتے ہیں جب ان کو کوئی ضرورت پڑتی ہے. یہ بہت گہرا پوائنٹ ہے, اور یہ اگر ہمارا بلیف اور یہ نوشن ہمارا اگر ٹوٹ جائے نا, تو میں بتاؤں کہ ہمارے آدھے مسئلے حل ہو جائیں. دعا کے بارے میں ہمارا آدھا کانسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے, ہمارا دعا کے بارے میں پرسپشن بدل جاتا ہے. پوری دنیا میں ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ دعا کی قبولیت کا مطلب یہ ہے, میجورٹی, بلکہ ہر بندے کو تو نہیں کہنا چاہیے, میجورٹی یہ کہتے ہیں کہ دعا کا مطلب یہ ہے کہ میں نے مانگا, جب مانگا, جتنا مانگا اور جو مانگا, جب مانگا, جتنا مانگا اور جو مانگا,
وہ مجھے مل گیا تو اس کا مطلب ہے میری دعا قبول. لیکن اگر ان میں سے کوئی چیز ایک نہ ملی تو اس کا مطلب میری دعا قبول نہیں ہوئی. مجھے اتنے کوسچنز آتے ہیں اور آپ کے ذہن میں بھی بہت سے کوسچنز ہوں کہ میں نے فلاں بھی مانگا, میں اتنی دعائیں کی, 10 سال سے دعا مانگ رہا ہوں یا مانگ رہی ہوں, میری دعا قبول نہیں ہو رہی. پہلی بات ہے, دعا میں نے کب شروع کی؟ دعا میں نے تب شروع کی جب مجھے کوئی ضرورت پڑی, اور جب میں نے دعا مانگنا شروع کی تو صرف میں سمجھ رہی ہوں یا سمجھ رہا ہوں دعا کی قبولیت کا مطلب ہی یہ ہے کہ مجھے جو مانگا, جتنا مانگا, جب مانگا تو وہ مل گیا, تو اس کا مطلب ہے دعا قبول ہوگی. اگر نہیں مانگا اس کا مطلب ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی. اور یقین کریں دنیا میں میجورٹی آف دا ٹائمز ایسا نہیں ہوتا. آپ جو مانگے, جب مانگے, جتنا مانگے, آپ کو نہیں ملتا. اسی لیے میجورٹی کا کانسیپٹ کیا ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی. باقاعدہ ایک فرقہ, ایک اسکول آف تھاٹ ہے جو سمجھتا ہے دعا ڈز ناٹ ہیو اینی امپیکٹ اور انفلوئنس, یہ صرف ایک فارمیلٹی ہے. ایکچولی میں کچھ لوگ یہ بلیو کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں مجھے بتائیں, وہ کہتے ہیں ابھی دعا مانگے تھے. آپ ان سے کہیں نا, آپ آرگیو کریں, وہ کہتے ہیں ابھی مانگے, آپ مانگیں کہ آپ کو گاڑی مل جائے فوراً, اگر مل گئی تو ٹھیک ہے, آپ کو نہیں ملے گی. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پرابلم کتنی غلط جگہ پہ یعنی یہ ہم نے پارک کیا ہوا اس مسئلے کو. تو آج میری کوشش یہ ہے انشاءاللہ کہ یہ جو مسئلہ ہے آپ کے ہمارے سامنے, جو یہ ایک پرابلم ہے نا, اس کو ہم کسی طریقے سے ریزالو کریں اور ہم اس کو سمجھیں کہ اصل میں دعا کا مطلب کیا ہے, اینڈ واٹ ڈز اٹ مین کہ یہ دعا میری قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی ما من مسلم یدعو, جب بھی کوئی مسلمان دعا کرتا ہے, شرط یہ ہے کہ وہ دعا کے تمام آداب جو اللہ نے سکھائے ہیں, جو کنڈیشنز بتائی ہیں, وہ فلفل کرے. کوئی بھی مسلمان دعا کرتا ہے اللہ کے وہ کنڈیشنز کو پورا کرتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں. آپ کے ذہن میں سب سے پہلا سوال یہ آئے گا کہ اچھا اللہ اگر دعا قبول کر لیتے ہیں, بہت سے لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ پھر ہمیں کیسے پتا چلے گا ہماری دعا قبول ہو گئی؟ آتا کہ نہیں آتا؟ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ایک بہت بڑے عالم دین ہیں ڈاکٹر فضل الہی حفظہ اللہ, اسلام آباد میں ہوتے ہیں اور بہت ہی نیک آدمی ہیں اور بہت بڑے عالم دین ہیں. تو ان کے سامنے کسی نے یہ بات کی اس طرح کر کی, غالباً اس کے بارے میں دعا کے بارے میں بات کی تھی یا پھر میرا خیال ہے قبولیت کے اعمال, توبہ کے بارے میں, کیونکہ توبہ بھی ظاہر ہے انسان دعا مانگتا ہے, استغفار کرتا ہے کہ میری, وہ کہتے ہیں ہمیں کیسے پتہ چلے گا. تو انہوں نے کہا کہ جو بندہ یہ کہتا ہے نا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا, اس کا میں سمجھتا ہوں کہ اللہ پر صحیح طرح ایمان ہی نہیں ہے. لوگ حیران ہو گئے, کیا مطلب؟ یہ تو بڑا جینوئن کوسچن ہے, بہت نارمل کوسچن ہے, ہر دوسرا بندہ پوچھتا ہے مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میری دعا قبول ہو گئی ہے, میری توبہ قبول ہو گئی ہے. انہوں نے کہا مجھے ایک بات بتائیں, جب اللہ نے کہا کہ تم یہ کام کرو گے تو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا, تو آپ کو کیوں اس بات پہ یقین نہیں آتا کہ میں نے یہ کام کر لیے تو اللہ میری دعا قبول کریں گے؟ ہم کیوں ویٹ کر رہے ہیں کہ آسمان سے کوئی فرشتہ آئے اور وہ آ کے سرٹیفکیشن دے آپ کو کہ بھائی ہاں آپ نے مان لیا, اللہ نے قبول کر لیے؟ جب تک مجھے ایسا کوئی وہ نظر نہیں آئے گا تو میں سمجھوں گا شاید میری دعا قبول نہیں ہوتی. اس کا مطلب ہے آپ کے ایمان کا مسئلہ ہے. بھائی جب اللہ نے کہہ دیا یہ کر لو, یہ کر لو, یہ کر لو, تو میں قبول کروں گا, تو پھر کیوں نہیں اللہ پہ ٹرسٹ کرتے؟ اللہ قبول کر لیا آپ نے, اس پہ ایمان رکھو کہ اللہ نے قبول کیا, حسن ظن رکھو, اللہ کے بارے میں ایک پازیٹیو اوپینین رکھو, حسن ظن رکھو, ہاں میری اللہ نے قبول کی ہے دعا, کیوں نہیں قبول کی؟ تو دعا کی قبولیت, لیکن قبول کرنے کا مطلب کیا, اس کو بھی سمجھیے. میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری ایکسپیکٹیشن کیا ہے, دعا کی قبولیت کا مطلب ہے جو مانگا, جب مانگا, جتنا مانگا وہ مل گیا. جو نہیں ملا ان میں سے ایک بھی چیز, جو مانگا وہ تو مل گیا, جتنا مانگا وہ بھی مل گیا, لیکن ملا لیٹ, فیوچر میں جا کے کوئی کئی 10 سالوں بعد جا کے ملا, تو ہم نے سمجھا شاید ہماری دعا قبول ہی نہیں ہوئی. یا پھر اللہ نے دے بھی دیا لیکن اللہ نے کچھ اور دے دیا اس کی جگہ پہ جو بظاہر اس سے بہتر تھا, ہم نے کہا ہمیں تو نہیں ملا. تو یہ فلسفہ دعا جو ہے یہ سمجھنا بہت ضروری. آئیے میں آپ کو حدیث سناتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم يدعو ليس بإثم ولا بقطيعة رحم, کوئی بھی مسلمان دعا کرتا ہے, شرط یہ ہے کہ دعا کسی گناہ کے بارے میں نہ ہو, کوئی گناہ کی چیز نہ مانگ رہا ہو اللہ سے, الا اعطاه اللہ, اللہ اس کو دے دیتے ہیں, احدى ثلاث, 3 صورتوں میں, there are 3 ways Allah responds to him.
تین شکلیں ہیں اللہ کے جواب دینے کی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وما ينطق عن الهوى. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں بلواتے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی ہے. اللہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ میرے بندے میں جواب دیتا ہوں, میں دعا کو قبول کرتا ہوں تین شکلوں میں. اس کی تین کنڈیشنز ہیں, تین صورتیں ہیں. اما ان يعجل له دعوته او دعوته, کہ اس کی پہلی یہ ہے صورت کہ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہوں فوراً, اس کو وہ یعنی اس کی دعا فوراً اس کو جو مانگا اس کو فوراً مل جاتا ہے. وَإِمَّا أَن يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ, یہ دوسری یہ ہے کہ میں اس کو آخرت میں اس کے لیے سٹور کر لیتا ہوں. وَإِمَّا أَن يَدْفَعَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ, اور یا تیسری صورت یہ ہے کہ میں اس سے اس کی جیسی کوئی برائی کوئی مشکل کو دور کر دیتا ہوں. یہ تین ویز ہیں. اب ذرا آپ کو میں ایک اور فلسفہ سمجھانے والا ہوں, امید ہے سمجھ آئے گی. اچھا وہ تین صورتیں کیا ہیں؟ پہلی چیز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو وہ چیز مل جاتی ہے, جیسی مانگی جب مانگی وہ مل گئی, ایسا بھی ہوتا ہے. دوسری یہ ہے کہ اللہ اس کو آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ کر دیتے ہیں, سٹور کر دیتے ہیں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ تو نہیں دیتے لیکن اس جیسی کوئی مشکل اس سے دور کر دیتے ہیں. بہت بڑے کچھ ایکسیڈنٹ سے اللہ بچا دیتے ہیں, کوئی مفاسد سے اللہ تعالیٰ بچا دیتے ہیں, کچھ مشکلات سے, کچھ انہونی چیزوں سے اللہ بچا دیتے ہیں. ایک بندہ اپنے بھائی سے بھاگے گا, ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی سے بھاگے گا, بچہ اپنے باپ سے بھاگے گا, بیوی جو ہے شوہر سے بھاگے گی, شوہر اپنی بیوی سے بھاگے گا. بھاگے گی کیوں بھاگیں گے؟ وہ اس لیے بھاگیں گے کہ کہیں ایک دوسرے کو کنفرنٹ کرنے کے بعد وہ یہ نہ کہہ دے کہ دنیا میں تمہارے ساتھ میں نے یہ احسانات کیے تھے تو آج میری ہیلپ کرو, آج مجھے تمہاری ضرورت ہے تو میں کسی طریقے سے انکاؤنٹر ہی نہ کروں. اتنا انسان سیلفش ہو جائے گا. سیلفش نہیں ہوگا, اصل مسئلہ ہوگا اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا کہ انسان کہے گا جو مرضی ہو جائے آج میں بچ جاؤں کسی طریقے سے. اس لیول پہ جب انسان ہوگا تو اس وقت مجھے بتائیے, انسان نے مانگی دنیا کے اندر اللہ مجھے 2D مل جائے یا سیوک مل جائے, اللہ نے انسان کو چلے کرولا دے دی ہو, یا اللہ مجھے فارچونر دے دیں یا لینڈ کروزر V8 دے دیں, اللہ نے اس کی جگہ چھوٹی گاڑی دے دی ہو, وہ پوری زندگی یہ دعائیں مانگتا رہا ہو, یا اللہ میری فلاں جگہ شادی ہو جائے, اللہ نے وہ نہ دی کسی اور جگہ شادی کروا دی, اور انسان نے پوری زندگی تہجد اور جس طرح ہم عام طور پہ کرتے ہیں تہجدوں میں اور رمضان میں اور پتہ نہیں اتنی دعائیں مانگی, سنسیرٹی کے ساتھ صدقے بھی دیے, سب کچھ کیا. اس حالت میں اگر آپ امیجن کریں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو کہیں کہ اے میرے بندے دنیا میں تجھے میں نے نہیں دی تھی لیکن آج وہ تیری جو دعا تھی نا, جو پوری زندگی تو مانگتا رہا بظاہر, آج میں تجھے یہ لے کے آیا ہوں, یہ تیری ایک میں نے تیری لیے سٹور کر کے رکھی ہوئی تھی, تو آج اس کی وجہ سے میں تیری جو ہے نا فلاں بخشش ہو گئی فار ایگزامپل. تو آپ مجھے بتائیں انسان کہے گا سبحان اللہ, اللہ میری شاید کاش ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی. دیکھیں ریالٹی بدل جاتی ہے, سرکمسٹانسز کے اندر انسان کے موڈ بدل جاتے ہیں. اسی لیے آپ کو ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر یہ ایکسپیکٹیشنز رکھے ہی نہ. یہ جو ایکسپیکٹیشنز رکھنا نا کہ اللہ مجھے یہ مل, کئی لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے یہ کیوں نہیں دعا کر سکتے, اللہ تعالیٰ جو میں مانگ رہی ہوں یا مانگ رہا ہوں وہ میرے لیے اچھا کر کے مجھے دے دے. آپ مانگ سکتے ہیں, کوئی بات نہیں, آپ اللہ سے جو چاہے مانگ سکتے ہیں, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ کا یہ ایکسپیکٹیشن اللہ سے رکھنا نقصان دہ ہے آپ کے لیے. کیوں آپ کے لیے نقصان دہ ہے؟ بیکاز یو ہیو بیکم سو مچ سینسٹیو اباؤٹ سم تھنگ. دنیا کے اندر آپ کو ضروری نہیں ہے اللہ نے ہر چیز دینی, اللہ نے وعدہ ہی نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سب کچھ دیں گے آپ کو دنیا میں. آپ کسی چیز کے بارے میں اتنا حساس ہونا آپ کا درست نہیں ہے, یہ خطرناک ہے آپ کے لیے ڈیٹریمنٹل ہے, آپ کے لیے نقصان دہ ہے یہ چیز. اسی لیے آگے آپ کو میں کچھ کنڈیشنز بتاؤں گا, اس میں ہمارے علماء یہ بیان کرتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کے اندر غلوف نہیں کرنا چاہیے. صحابہ نے کہا غلوف کا مطلب کیا ہے؟ غلوف کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ اسپیسیفکس میں جانا, بہت زیادہ اسپیسیفکس میں جانا. مثال کے طور پہ ایک صحابی ہیں, میں آپ کو بلکہ بتا دیتا ہوں, ایک صحابی ہیں عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ. ایک دفعہ وہ گھر میں آئے تو انہوں نے اپنے بیٹے کی دعا سنی. ان کا بیٹا دعا کر رہا تھا. وہ دعا کیا کر رہا تھا؟ اس نے کہا اللہم انی اسألک القصر الابیض عن یمین الجنہ اذا دخلتها, کہ اے اللہ مجھے جنت کے اندر سفید محل چاہیے, ایک کاسل چاہیے مجھے, ٹھیک ہے, ایک پیلس چاہیے, اور وہ پیلس جنت کے دائیں سائڈ پہ ہو, مجھے ایسا چاہیے. اب کہنے کو یہ کوئی دعا غلط تو نہیں ہے, اللہ سے مانگنا کوئی کیا غلط بات ہے. لیکن عبداللہ بن مغفل نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ میرے بچے سل اللہ الجنہ
وعد به من النار, اللہ سے صرف جنت مانگو اور جہنم سے بچاؤ کی تدبیر کرو, اور اللہ سے کہو اللہ مجھے بچا دے. کیوں؟ کیونکہ میں فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سنی تھی, یکون قوم, یہ ایک قوم آئے گی میرے بعد, وہ کیا کرے گی, یعتدون فی الدعاء والطہور, وہ دعا کے اندر حد سے زیادہ بڑھ جائیں گے آگے. یعنی ہمارے دین نے اس چیز کو پسند نہیں کیا, اس رویے کو نہیں پسند کیا, اسی لیے ہمیشہ ہمارا دین کہتے ہیں اللہ سے خیر مانگے, عمومی ٹرم میں, جنرل ٹرمز کے اندر مانگے. اس دعا استخارہ کیا ہے؟ خیر کی دعا. اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرت, اللہ میں تجھ سے خیر مانگتا ہوں. بہت زیادہ اسپیسیفکس میں نہیں جانا چاہیے, بہت زیادہ نہیں مجھے یہ چیز چاہیے, یہ چیز چاہیے, ایسی چاہیے, ویسی چاہیے. شادیوں کے معاملات میں بہت ہوتا ہے ایسا, ایسی چاہیے, اس کا رنگ ایسا ہو, اس کے بال ایسے ہوں, اس کی یہ ہو, وہ ہو. اب وہ اس طرح کی موڈیفائڈ قسم کی آپ کو جو ہے چیز نہیں ملتی پھر. تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر ہمیں شکوے شروع ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے ہماری دعا قبول نہیں کی. پہلی بات تو یہ کہ اللہ نے وعدہ ہی نہیں کیا آپ سے کہ اللہ دنیا میں آپ کو سب کچھ دے گا, تو پھر کیوں ایسی ایکسپیکٹیشنز آپ مینج کرتے ہیں؟ دیکھیں آپ پہلے سے ہی اپنے آپ کو اگر پتا ہوگا نا کہ میں نے اپنی ایکسپیکٹیشنز کو مینج کرنا ہے اس طریقے سے, تو آپ صحیح رہیں گے. یو ول بی سین, آپ کو وہ جو ہے نا تکلیف نہیں ہوگی, اور آپ اپنے دل کو بچا سکتے ہیں ان چیزوں سے. لیکن ہوتا یہ کہ ہم پہلے کیا کرتے ہیں, سب کچھ کر لیتے ہیں, اور اس کے بعد پھر کیا کرتے ہیں, اللہ سے امید لگا کے بیٹھ جاتے ہیں. بہرحال دعا کے بارے میں 2-3 چیزیں آپ کے ساتھ ذکر کرنا چاہتا ہوں, ٹائم بھی کم ہے انشاءاللہ. کچھ کنڈیشنز ہے دعا کی, وہ ہمیشہ آپ نے رکھنی ہے. تو میں نے جیسے کہا کہ جب آپ نے اللہ سے دعا مانگنی ہے, وہ کنڈیشنز اگر آپ فلفل کر لیتے ہیں تو اللہ آپ کی دعا کو قبول کریں گے, اس میں کوئی شک والی بات نہیں. اور آپ کو یقین ہونا چاہیے میری دعا قبول ہوگی. لیکن اگین وہی والی بات ہے, وہ 3 صورتیں یاد رکھیے گا. پہلی چیز جو ہے, پہلی کنڈیشن یہ ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں, وہ کنڈیشن دعا کی یہ ہے الاخلاص, کہ آپ کی دعا میں خلوص ہونا چاہیے, اور صرف آپ اللہ سے مانگیں. جب آپ اللہ سے مانگیں گے اللہ آپ کی سنے گا. لیکن اگر آپ نے اللہ سے مانگا اور کسی سے بھی مانگا تو پھر اللہ بہت غیور ہے اور بہت غیرت والی ذات. اللہ نہ صرف اس کو ریجیکٹ کریں گے اس دعا کو, بلکہ اس کو آپ کے لیے کیا بنا دیں گے, زحمت بنا دیں گے, رحمت بنانے کے بجائے. تو پہلی بات یہ ہے فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین, اللہ کہتے ہیں اللہ کو سنسیریٹی کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ پکارو, صرف اللہ سے مانگو. یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ جوتے کا جو تسمہ ہے نا, وہ بھی وہ اللہ سے مانگتے ہیں, وہ بھی دنیا سے لوگوں سے نہیں مانگتے. اتنے وہ اللہ پہ ڈیپینڈنٹ ہے, لوگوں کے بارے میں, لوگوں سے اتنے وہ, یعنی ان سے اتنے وہ جو ہیں وہ مستغنی ہیں. چھوٹی چھوٹی چیز یعنی پینسل ہے, وہ بھی آپ اللہ سے مانگیں. کیوں نہیں مانگتے آپ اللہ سے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ دعا مانگنا, چھوٹی چیزیں تو ہم آپس سے مینج کر لیتے ہیں, انسانوں سے مانگی جا سکتی ہیں, بڑی چیزیں اللہ سے مانگنی. سبحان اللہ, اللہ کے ساتھ پرفیکٹ ریلیشن یہ ہے آپ کا, چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اللہ سے مانگے, کپڑے بھی اللہ سے مانگے, جوتے بھی اللہ سے مانگے, کھانا بھی اللہ سے مانگے. ہو سکتا ہے آپ کی جیب گنجائش دیتی ہو, لیکن سب کچھ اللہ سے مانگے. اللہ کو محبت اور پسند ہے. اور میں نے کہا یہی فرق ہے ہمارے دین میں اور دوسرے مذاہب میں. وہاں پہ کیا ہوتا ہے, پہلی بات ہے آپ کی اللہ تک ایکسس نہیں ہے, اور اگر ایکسس بھی ہے تو وہ بھی کسی اور کے تھرو ہے, وہ بھی آپ صرف مین کچھ چیزیں آپ مانگ سکتے ہیں, باقی چیزوں کے لیے آپ کو فلاں گاڈ کے پاس جانا ہے, فلاں کے پاس جانا ہے, فلاں کے پاس جانا ہے. تو سب کچھ اللہ سے مانگے. تو سب سے پہلے لیکن اس کے لیے اخلاص, صرف اللہ سے. دوسری چیز استحضار القلب, کہ جب آپ دعا مانگیں تو آپ کا دل سے دعا مانگیں. جو آپ, وہ جیسے علامہ اقبال کا شعر ہے, دل سے جو دعا نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے. جو دل سے جو نکلتی ہے نا دعا, واقعی اثر ہوتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں اکثر اوقات میرا تجربہ یہ ہے, ہماری اگر دعا قبول نہیں ہوتی, اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ ہم فارمیلٹی پوری کرتے ہیں. ایکچوئل میں جو دل سے دعا مانگنا نا, ٹھیک ہے نا, وہ بہت مشکل ہوتا ہے. ہمیشہ کیا کرتے ہیں ہم لوگ, بیٹھے ہوئے ہیں, دعا مانگے, اچھا جلدی سے اللہ اکبر 2 سنتے پڑھی, ادھر منہ ادھر جا رہا ہے, ادھر سے کچھ اور چل رہا ہے ذہن میں, منہ سے بڑبڑ کر کے بس اٹھ جاتے ہیں. بھئی دعا مانگی ہم نے. استحضار القلب جو ہے نماز دعا کی شرائط میں سے. اور میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, جو بندہ دل سے اللہ سے دعا مانگتا ہے نا, اس کا اللہ سے ایک ایسا ربط ہوتا ہے, ایک ایسا کنیکشن پیدا ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات اس کو اتنی لذت محسوس ہوتی ہے اس دعا کے اندر کہ اس کا دل چاہتا ہے کہ شاید اس کی دعا قبول نہ ہی ہو. یہاں تک یہ بھی سٹیٹس آتا ہے. مزے کی بات بتاتا ہوں. اب میں آپ کو ایک نا سٹیٹمنٹ بتاتا ہوں,
امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو میں نے اپنے لیپ ٹاپ کے نا ڈیسک ٹاپ پہ رکھی ہوئی ہے، ادھر آپ کو میں پڑھ کے سناتا ہوں انہوں نے کیا کہا. یہ ان کی مجموع فتاوا، ان کے جو کمپائلیشن ہے نا فتاوا کا، انگلش میں ٹرانسلیٹڈ ہے، میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، ذرا سنیے گا اس کو اور اس کنڈیشن کو ذرا فیس کیجیے، ذرا فیل کیجیے گا کہ وہ کنڈیشن کیا ہوتی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ sometimes I have a certain need that only Allah can fulfill, so I call upon him. کہ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں بعض اوقات کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو صرف اللہ سے ہی مجھے مل سکتی ہیں اور کسی سے دنیا میں نہیں مل سکتی. ویسے تو میں نے آپ کو بتایا نا ہر چیز آپ نے اللہ سے ہی مانگنی ہے، لیکن کچھ چیزیں obviously ایسی ہوتی ہیں جو آپ لوگوں سے بھی مانگ سکتے ہیں ایز لانگ وہ ان کی کیپیسٹی میں ہو. مثال کے طور میں نے پانی مانگنا ہے تو ہاں میں کسی بھائی سے کہہ سکتا ہوں یا کسی اپنے فرینڈ سے، چھوٹے بھائی سے کہہ سکتا ہوں مجھے پانی پلا دیجیے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف اللہ سے ملتی ہیں. اچھا وہ کہتے ہیں سو آئی کال اپون ہم، تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں. اب وہ کہتے ہیں کیا ہوتا ہے، تو کہتے ہیں دین آئی فائنڈ دیٹ دا ڈور آف ڈائلاگ ود اللہ اوپنز اپ فار می. تو کہتے ہیں پھر مجھے یہ فیل ہوتا ہے اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے کلام کا جو دروازہ ہے نا، گفتگو کا دروازہ میرے لیے کھل جاتا ہے. And through it I taste the sweetness of discourse with him and the joy of knowing him that far surpasses the urgency of obtaining an answer to my prayer. کہتے ہیں جب وہ میں اللہ سے گفتگو اور کلام کرتا ہوں نا تو پھر جو ڈائلاگ ہوتا ہے تو مجھے ایسی لذت محسوس ہوتی ہے اور اتنا مجھے مزہ آتا ہے اس کلام کا اور اللہ کو پہچاننے کا، جو کنیکشن میرا اللہ سے بلڈ ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ وہ اتنا مزہ اور اس کا اتنا ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کی اتنی سویٹنس ہوتی ہے that far surpasses، جو بہت زیادہ ہوتی ہے اس چیز سے جو میں اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہوں. اور پھر کہتے ہیں and so I prefer for the answer to my prayer to be delayed for fear of losing this connection once my need is fulfilled. تو کہتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ یہ جو دعا ہے میری جلدی قبول نہ ہو، لیٹ ہو، تاکہ میں وہ لذت محسوس کر سکوں اور وہ کنیکشن اللہ سے دور نہ ہو. تو امیجن کریں جب آپ اس لیول پہ پہنچتے ہیں نا، جب آپ صحیح دل سے دعا مانگتے ہیں نا، بعض اوقات آپ کو لگتا ہے آپ کو چیز نہیں ملی، لیکن اللہ آپ کو ایسی لذت دیتا ہے دل کی اور ایسا آپ کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اللہ پہ کہ آپ کہتے ہیں سبحان اللہ یار it was worth it to be honest. تو دیکھیں دعا کا جو فلسفہ، اسی لیے میں کہتا ہوں دعا کا فلسفہ سمجھیں، یہ بہت یہ بہت چھوٹی چیز ہے، یہ سب سے کم درجہ ہے کہ آپ نے جو مانگا آپ کو فوراً مل گیا. اس سے اوپر کے درجے بھی ہیں. اور ہمارے جو اسکالرز ہیں، ہمارے جو علماء ہیں سبحان اللہ، وہ جب ان چیزوں، اسی لیے آپ دیکھیں کبھی آج تک آپ کو صحیح مومن اور ایمان والے سے، آپ دیکھیں گے ایمان والوں کے اوپر مشکلات بہت تھی. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تکلیفیں نہیں تھیں؟ اشد البلاء علی الانبیاء، سب سے زیادہ تکلیف کس کے اوپر تھی؟ انبیاء، پروفیٹس اینڈ میسنجرز کے اوپر. دعائیں مانگتے نہیں تھے وہ، کیا آپ کے خیال میں اتنی دعائیں مانگتے تھے کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے. لیکن کیا مشکلات دور ہوگی؟ نہیں. اللہ نے کہا ہی تھا کہ دنیا کے دار الامتحان ہے، امتحان کا گھر ہے. سیدھی سی بات ہے، اللہ سے ایکسپیکٹیشن نہ رکھو. امام احمد بن حنبل کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ، اے احمد بن حنبل، اتیت بخراسان، میں خراسان سے آیا ہوں سفر کر کے آپ کے پاس ایک سوال کرنے کے لیے صرف. اور وہ سوال کیا ہے؟ متی الراحہ، ایک مومن کو سکون اور اطمینان کب ملے گا؟ تو امام احمد بن حنبل نے پتہ کیا جواب دیا؟ امام احمد بن حنبل نے کہا عند اول قدم فی الجنہ، ایک مومن کو سکون اور راحت تب ملے گی جب اس کا پہلا قدم جنت میں ہوگا. اس سے پہلے اس کے لیے صرف مشکلات اور مشکلات. آپ نے حدیث سنی ہے دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، سنی بھی آپ نے کہ دنیا کیا ہے؟ مومن کے لیے کیا ہے؟ ضروری نہیں اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے، لیکن مومن کو اللہ سے یہ ایکسپیکٹیشن نہیں رکھنی چاہیے کہ دنیا کے اندر محلات ملے. ہاں اللہ تعالیٰ مومن کو صبر دیتے ہیں، اطمینان دیتے ہیں، دل کا سکون دیتے ہیں، مستغنی استغنا دیتے ہیں. اللہ سے وہ مانگیں، وہ اللہ فوراً دے دیتے ہیں. وہ آپ آج مانگنا شروع کریں آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا. آپ کہیں گے ہاں واقعی مجھے ملنا شروع ہو گیا، لیکن ہم وہ نہیں مانگتے. ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ وہ چیز صحیح کر کے مجھے دے دے. یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ مجھے اس سے اللہ میں کیوں اس پہ ڈیپینڈنٹ ہو گیا ہوں، کیوں میں اس کے بغیر رہ نہیں سک رہا. ہم اللہ سے یہ دعا نہیں کرتے، ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ وہ مجھے صحیح کر کے دے دے. یعنی وہ ایک ذہنی جو ٹینشن ہے اللہ وہ باقی رہے، یعنی وہ ہم ایکسپٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ چیزیں مانگے جو واقعی اللہ تعالیٰ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ کہتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ چیزیں جن کے بارے میں اللہ نے وعدے کیے ہیں یہ اللہ سے مانگے. لیکن اللہ نے آپ سے یہ وعدہ ہم سے نہیں کیا ہوا ہے کہ جو میں مانگوں جب ملے گا. ہاں وہ دے بھی سکتا ہے اللہ، بٹ اس کی اور بھی کنڈیشنز ہو سکتی ہیں.
تو میں نے کہا دوسری چیز یہ ہے کہ دل سے دعا مانگیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ واعلموا ان اللہ لا يستجیب دعاء من قلب غافل لاہن. اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی غافل دل کی، ایسا بندہ جو دل سے دعا نہیں مانگ رہا، اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتے. اور اس کے اندر ایک اور کنڈیشن بتائی کہ جب آپ اللہ سے دعا مانگے تو یقین کے ساتھ، انتم موقنون بالاجابہ، یقین کے ساتھ ہاں اللہ میری دعا قبول کرے گا. یہ نہیں کہ اللہ پتہ نہیں قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا، پتہ نہیں. جب آپ کہیں گے نا پتہ نہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ پر، آپ کا دل، آپ کو اس پر ایمان ہی نہیں ہے. جب آپ کو اطمینان نہیں ہے، آپ کا ایمان نہیں ہے، آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی. تو یہ بہت اہم بات ہے کہ دل کے ساتھ، ایمان کی کیفیت کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ آپ دعا مانگیں، قبول ہوگی. بظاہر نہ بھی ہو، اللہ آپ کو اطمینان اور سکون اور بھی چیزیں بڑی عطا کرے گا. تیسری چیز جو چوتھی کنڈیشن، بلکہ پہلی کنڈیشن میں نے آپ کو اخلاص، دوسری ہے کہ دل سے، بلکہ تیسری کنڈیشن اور تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ اجابہ، موقنون بالاجابہ، یقین کے ساتھ دعا مانگنا. اور چوتھی کنڈیشن کیا ہے؟ اکل الحلال. جو بندہ حلال کماتا ہے نا اور جو حرام سے بچتا ہے، اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بندے کی مثال دی اور آپ نے فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ پاکیزہ ہے اور اللہ پاکیزہ چیز کے علاوہ کوئی چیز قبول نہیں کرتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کی مثال آپ نے دی. آپ نے کہا وہ بڑا دور سے سفر کر کے آیا اور وہ اللہ کے گھر میں پہنچا، اس کے بال پراگندہ ہیں، بالوں میں مٹی ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے اس کے سفر کی وجہ سے خراب ہوئے ہوئے ہیں، پسینے سے بھرے ہوئے ہیں، گندگی سے بھرے ہوئے ہیں. اس حالت میں لمبا سفر کر کے وہ پیدل چل کے اللہ کے گھر کے پاس جاتا ہے. اب اس بیچارے فقیر کی اللہ تعالیٰ کیوں نہیں دعا سنے گا؟ جو اس بیچارہ میزریبل کنڈیشن میں اللہ کے سامنے پہنچا ہے سفر کر کے، اور وہ اللہ سے کیا ڈیمانڈ کر، اللہ میں تجھ سے ایک دعا مانگنے آیا ہوں، تجھ سے ایک چیز مانگنے آیا ہوں، اللہ کے گھر میں پہنچا ہے. ہمارے پاس بھی ایک بندہ بیچارہ بلوچستان سے پیدل سفر کر کے آئے، آپ مجھے خود بتائیں، اور وہ آپ کے پاس آئے اور اس بیچارے کی ایسی حالت، اور کہیں میں آپ سے صرف ایک چیز پوچھنے آیا ہوں یا آپ سے ایک ریکویسٹ کرنے آیا ہوں، تو آپ مجھے بتائیں آپ اس کو آنر کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ایک بندہ بھی کرے گا، اللہ بھی نہیں کرے گا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ پھر جب اللہ کے گھر میں پہنچتا ہے، اس کے بعد یمد یدیہ الی السماء، وہ اپنے آسمانوں میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیتا ہے اور کہتا ہے یا ربی، اے میرے رب، اے میرے رب. اللہ سے رب، اللہ تعالیٰ کے سامنے گریہ زاری کرتا ہے. آپ فرماتے ہیں وَمَطْعَمُهُ حرام، اس کا کھانا پینا حرام کا ہے، وَمَشْرَبُهُ حرام، اس کا پینا حرام کا ہے، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، جو غذا لیتا ہے سب حرام ہے. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اللہ ایسے بندے کی دعا کیوں قبول کریں گے؟ منہ میں مار دی جاتی ہے ایسے بندے کی دعا. چوتھی چیز میں نے آپ کو بتایا جو بہت اہم ہے، وہ یہ ہے دعا میں جلدی نہ کی جائے. دعا میں جلدی نہ کی جائے. اور کیونکہ دیکھیں جلدی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدظن ہو گئے. یو ہیو گیون اپ آن اللہ سبحانہ، آپ اللہ کے بارے میں مایوس ہو چکے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یستجاب لعبد، ایک بندے کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے، اللہ قبول کرتے رہتے ہیں، ما لم یستعجل، جب تک کہ وہ بندہ جلدی نہ کرے. اب جلدی کا مطلب کیا؟ آپ نے فرمایا کہ جلدی کا مطلب یہ ہے، کہتا ہے دعوت وقد دعوت فلم ارى یستجاب، وہ کہتے ہیں فلم یستجب لی، کہ میں اللہ سے دعا مانگی لیکن اللہ نے میری دعا کو قبول ہی نہیں کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ایسے کہنا شروع کر دیتا ہے، فوراً گیو اپ کر دیتا ہے، اللہ اس کی دعا کو بھی ریجیکٹ کر دیتے ہیں. اللہ قبول کرنا چاہتے ہیں لیکن اللہ نہیں کرتے. تو جلدی نہیں کرنی چاہیے، کنسسٹنسی کے ساتھ آرام سے دعا کرتے رہیں. اور اس کو جیسے میں نے کہا نا، جیسے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دعا کو ایک سورس آف عبادت سمجھیں. ایک اور کنڈیشن یہ ہے عدم الاعتداء فی الدعاء، حد سے زیادہ دعا میں بڑھنا. جیسے میں آپ کو اس کی مثال دے چکا ہوں. اچھا، اس میں دو معنی علماء نے بیان کی. ایک تو وہ میں نے آپ کو بتایا کہ بہت زیادہ اسپیسیفکس میں نہیں جانا چاہیے کہ جی ایسی ہو ویسی ہو، یہ ہو، اسپیسیفک یہ ہو یہی ہو، اللہ مجھے بس یہی چاہیے اور نہیں چاہیے. اس میں دو پرابلمز ہیں. ایک پرابلم تو obviously وہ ہوتی ہے کہ آپ نے کیا کیا، اپنے آپ کو ایسی چیز کے ساتھ اوور اٹیچمنٹ کر لی جو شاید آپ کو نہ مل سکے. اور دوسری بات ہے اس کے اندر ایک اور فالس ازمپشن اور ایک نوشن بھی ہے، وہ یہ ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھے کسی اور چیز کے ساتھ خوش نہیں کر سکتا، یا میری خوشی صرف اس کے اندر ہی محصور ہے. آپ کا بلیف ہے کہ اللہ مجھے یہ چاہیے، فار ایگزامپل بس یہ چاہیے، بس مجھے اللہ یہی چاہیے. تو اس کا مطلب آپ ازیوم یہ کر رہے ہو کہ شاید آپ کو اس کو حاصل کرنے کے علاوہ کہیں سے خوشی مل ہی نہیں سکتی. تو
اللہ پہ ٹرسٹ کریں. اللہ کا ٹرسٹ انسان کا اس سے کم ہوتا ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک تو یہ بات ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس کا مطلب ایک اور یہ ہے کہ عدم الاعتداء, ایسی دعائیں نہیں مانگنی چاہیے جو کہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اصولوں کے خلاف ہو. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ مجھے موت ہی نہ آئے, اب یہ دعا مانگنے کا فائدہ نہیں ہے, یہ دعا کے اندر حد سے بڑھنے والی بات ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ایسی جو ہے نا, جو اللہ کے اصولوں کے خلاف چیز ہے, اللہ میں کبھی بوڑھا نہ ہوں, یہ دعا نہیں مانگنی چاہیے. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں کوئی تکلیف نہ آئے. بلکہ میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں. میرے ماموں ہیں, میری نانی جان ماشاءاللہ, پتہ ہے نانیاں اور دادیاں بڑی دعائیں دیتی ہیں, تو محبت بھی ہوتی ہے ماؤں کی, اوبیسلی ماں والی محبت ہوتی ہے. تو میں نے نانی جان کے پاس گیا, ان سے بیٹھا, تو میں نے ان سے کہا کہ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا حالات چل رہے ہیں آج کل. میں نے بتایا بس ہاں تھوڑی سی میری سنڈے کا دن ذرا میری ٹف ہوتا ہے, میری یونیورسٹی کی کلاسز ہوتی ہیں, اس کے بعد کچھ کمٹمنٹس ہوتی ہیں, اس کے بعد میں ان سے ملنے جاتا ہوں عام طور پہ. تو بس وہ تھکی ہوئی شکل کو دیکھ کے انہوں نے مجھے کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھے دنیا کی ساری مشکلات تیری حل کر دے, تجھ پر کوئی مشکل نہ آئے. تو میرے ماموں ساتھ بیٹھے تھے ماشاءاللہ, شیخ انس ہمارے استاذ بھی ہیں, عالم دین ہیں. تو انہوں نے کہا امی یہ تو دعا جو ہے یہ خطرناک دعا ہے, کیونکہ ساری دنیا میں کوئی مشکل نہ آنا یا دنیا کی ساری مشکلات کا حل ہو جانے کا مطلب کچھ اور ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ موت آ جانا. کیونکہ موت وہ واحد چیز ہے جب انسان کے, ایک مومن کے لیے وہ ساری, تو یہ بد دعا بن جاتی. تو انہوں نے کہا واقعی ایسے نہیں. تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ دعا جو ہے یعنی دنیا کے ایسی دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ مجھ پہ کوئی مشکل نہ آئے کبھی بھی, یہ انریلسٹک بات ہے. کیونکہ اللہ نے دنیا کا اصول یہ بنایا ہے کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے ہر بندے کو مشکل, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندے کو اگر کوئی مشکل نہ آئے, موت تو آئے گی کہ نہیں آئے گی. ایک بندہ کہتا ہے مجھے دنیا میں آج تک کبھی زندگی میں کوئی مشکل نہیں آئی, نہ آئے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بڑھاپا تو آئے گا کہ نہیں آئے گا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. یعنی ایک بندہ اگر سب مشکلات سے اسکیپ کر جائے, موت اور بڑھاپے سے تو نہیں نا اسکیپ کر سکتا. تو الٹیمیٹلی مشکل سے انسان اسکیپ نہیں کر سکتا. ہر انسان کے اوپر اس کی جو ہے وہ, ہمیں اللہ سے نا حوصلہ, اللہ سے صبر کی توفیق مانگنی چاہیے, ہمیں اللہ سے حوصلہ مانگنا چاہیے, پیشنس مانگنا چاہیے. یہ اصل چیزیں ہیں مانگنے والی. ہمارے انبیاء یہ دعائیں مانگ رہے ہیں. قرآن مجید میں دو تین تھے, ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. انبیاء الذين اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمۃ واولئک هم المهتدون. یہ ساری اگر آپ دعائیں دیکھ لیں, اور یہ سارے جہاں جہاں پہ اللہ نے بیان کی ہیں, واستعینوا بالصبر والصلاۃ, اللہ کہتے ہیں صبر کی دعائیں مانگو, مشکلات ختم ہونے کی دعائیں نہ مانگو. اس کا مطلب کچھ اور ہے, پھر وہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ ایسا ہوگا نہیں. تو یہ میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور کنڈیشن یہ ہمیں بتائی کہ کبھی بھی دعا کے اندر جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے. اچھا, اب دعا کے بارے میں کچھ آداب ہیں. یہ تو ہے کنڈیشنز جنرل. اب کچھ آداب ہیں, وہ جلدی سے میں آپ کو لسٹ ڈاؤن کر دیتا ہوں, ٹائم بھی آلموسٹ ختم ہو گیا, اور آپ لوگوں کے ذہن میں سوالات بھی ہوں, میں چاہوں گا سوالات بھی ہو جائیں انشاءاللہ. کچھ آداب, مثلا پہلا ادب یہ ہے کہ آپ وضو کے ساتھ دعا مانگیں, بیکاز ہم انشور کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنی طرف سے کوئی کمی نہ رکھیں کہ ہماری دعا قبول نہ ہو. رائٹ, تو اس کے لیے ہم میک شور کریں کہ جو کنڈیشنز ہیں اور جو آداب ہیں ان کا ہم لحاظ رکھیں. پہلی یہ ہے الوضو, وضو جو ہے اس کے ساتھ دعا مانگیں. وضو کے بغیر بھی دعا مانگی جا سکتی ہے, لیکن ادب یہ ہے, پسندیدہ عمل یہ ہے, جیسا کہ ایک حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک لشکر کے ساتھ بھیجا, اور ان کے ساتھ ابو عامر الاشعری بھی تھے, ایک اور ساتھی تھے, ایک صحابی تھے. تو کہتے ہیں ہوا یہ کہ ان کو نا ایک تیر لگ گیا, ان کو ایک چوٹ لگ گئی, جس کی وجہ سے وہ زخمی ہو گئے. تو اب ہم واپس آ رہے تھے اس لشکر سے واپسی میں, تو ان کو لگا کہ شاید پتہ نہیں میں زندہ بچتا ہوں کہ نہیں بچتا. تو انہوں نے کہا, ابو موسیٰ اشعری کو کہا, آپ میرے ساتھی ہیں, آپ ایسا کیجیے گا, اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم دونوں پہنچ گئے تو میں خود اللہ کے رسول سے ریکویسٹ کر لوں گا, لیکن اگر میں نہ پہنچ سکا تو کم از کم آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے بہاف پہ ریکویسٹ کیجیے گا کہ میں نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ میرے لیے دعا کریں, اللہ مجھے معاف کر دے, میرے گناہوں کو معاف کر دے. تو ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ہم رستے میں تھے, ابھی رستے میں ان کی وفات ہو گئی, ان کا زخم بگڑ گیا, وہ فوت ہو گئے, شہید ہو گئے. میں اللہ کے رسول کے پاس گیا اور جا کے ان کو میسج دیا کہ ابو عامر الاشعری جو تھے انہوں نے آپ سے یہ ریکویسٹ کی ہے اور مجھے پیغام دیا کہ میں آپ سے کہوں کہ ان کے لیے دعا کر دیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, آپ نے پانی منگوایا, آپ نے وضو کیا, اور وضو کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اغفر لعبید بن عامر او لعبید ابی عامر,
کہ اللہ اپنے بندے جو ہے ابو عامر جو ہے اس کو کیا کریں، اس کو معاف کر دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے وضو کیا. تو وضو کرنے سے اچھا اس کا ایک فائدہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے وضو کا ایک فائدہ بہت بڑا یہ ہوتا ہے کہ انسان کا نا جو فوکس ہے اور خشوع اور خضوع بہت آ جاتا ہے. ایک چیز ہے جو ہم چلتے پھرتے کرتے ہیں اور ایک چیز ہے جس کو ہم بہت زیادہ ویلیو دے کے اس کے لیے باقاعدہ پریپریشن کر کے اچھا وضو کر کے اس کے لیے ٹائم نکال کے کرتے ہیں. تو اس میں اور اس میں بہت فرق ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ انسان وضو کے ساتھ دعا کرے. دوسری ایک اور ادب یہ ہے کہ جب ہم دعا کریں تو کوشش کریں قبلے کی طرف کریں. قبلے کی طرف یہ بغیر بھی دعا ہو سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بہتر ادب یہ ہے کہ قبلے کی طرف دعا کریں. جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے کچھ ایک گروہ تھا اس کے خلاف بد دعا کی. تو وہ بہت اللہ کے رسول کو تنگ کرتے تھے. تو اللہ کے رسول نے ایک دفعہ ان کے لیے بد دعا کی، لیکن آپ نے جب بد دعا کی تو آپ نے کعبے کی طرف منہ کیا اور کعبے کی طرف رخ کر کے آپ نے کیا کیا، ان کے خلاف بد دعا کی. تو یہ حدیث بالکل صحیح ثابت ہے، صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوشش کریں کہ دعا کریں تو قبلے کی طرف منہ کر کے کریں. تیسری یہ ہے کہ جب آپ دعا کریں تو بہت زیادہ گڑ گڑانا، اونچا اونچا رو رو کے اور چیخنے چلانے کے بجائے نا تضرعا وخفیہ، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، عاجزی کے ساتھ اور خفیہ آہستہ آواز میں اور آئسولیشن کے اندر اکیلے میں دعا مانگیں. یہ پسندیدہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی موجود ہیں اور قرآن مجید کی آیت بھی آپ کے سامنے میں نے پڑھ دی. ایک دفعہ کیا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کے پاس سے آپ صلی صحابہ جو تھے وہ اونچی آواز سے دعائیں کر رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنی تو آپ نے ان سے کہا کہ صحابہ اپنی آہستہ آواز میں دعا کرو. کیوں؟ فإنکم لا تدعون اصم ولا غائبا، تم کسی بہرے اور کسی غائب کو نہیں پکارے، تم اللہ کو پکارے ہو. اللہ قریب ہے، وہ سننے والا ہے. ان الذی تدعون سمیع قریب، جس کو تم پکارے ہو وہ تو بہت قریب اور بہت زیادہ سننے والا ہے. تم دل میں بھی پکارو گے تو وہ اللہ تمہاری سن لے گا. تو چیخنے چلانے کے بجائے آہستہ آواز میں دعا کرو. اسی طریقے سے ایک اور ادب یہ ہے کہ جب آپ دعا کریں تو ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کریں. ہاتھوں کو اٹھائے بغیر بھی دعا ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث بڑی پیاری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ربکم حیی کریم، تمہارا رب بہت حیا والا ہے اور کرم کرنے والا ہے. یستحیی ان یبسط العبد یدیہ الیہ فیردہما صفرا، اور اللہ تعالیٰ کو اس بات سے شرم آتی ہے، یہ اللہ کو شرم آتی ہے سبحان اللہ، کہ جب اس کا بندہ اس کے سامنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے اور وہ اس کو خالی ہاتھ واپس لوٹا دے. تو اللہ کو اس بات سے شرم آتی ہے سبحان اللہ. لیکن obviously اگر آپ نے وہ کنڈیشنز اور وہ آداب کا لحاظ رکھا ہو اور اللہ پر اعتماد اور توکل اور دل سے آپ نے دعا مانگی ہو تو اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو خالی ہاتھ ریجیکٹ کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس سے پتہ چلا کہ ہاتھوں کو اٹھانا جو ہے وہ مسنون ہے. اور ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی حدیث سے میں پتہ چلتا ہے ایک انگلی اٹھا کے بھی دعا مانگی جا سکتی. آپ نے عربوں کو دیکھا ہوگا اکثر سیلفی لیتے، کوئی پکچر لے رہے ہوتے ہیں وہ یہ کر لیتے ہیں. دیکھیے آپ نے، دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ آپ نہیں دیکھیے، آپ مسلمس کئی ہوتے ہیں وہ جو ایسے انگلی کر، آپ تصویریں لیتے ہیں وہ ایسے کر لیتے ہیں. اچھا وہ جو سالٹ بے ہے اس کا تو پتہ ہے نا آپ کو، وہ والا ایسے والا. ہاں تو جب وہ ہوتی ہے، جب وہ کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ ایسے کرتا ہے. وہ کیوں کرتا ہے ایسے؟ مسلمان ہے نا وہ، تو وہ اس لیے کرتا ہے ایسے کیونکہ کئی عرب ایسے کرتے ہیں، خاص طور پہ وہ دعا کے لیے کہ بھائی دعا کرنا نظر سے بچ جائے، وہ اس لیے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ یہ تو نہیں نہ کر سکتے یار، ٹھیک ہے نا، تو وہ ایسے کر لیتے ہیں. تو ایک ہاتھ سے انگلی اٹھا کے بھی دعا مانگی جا سکتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ ایک صحابی کے پاس سے گزرے تو وہ دونوں انگلیوں کو ایسے اٹھا کے دعا مانگ رہا تھا. ایسے بھی مانگی جا سکتی ہے لیکن وہ ایسے مانگ رہا تھا. تو آپ نے فرمایا احد، ایک انگلی سے کرو، ایک انگلی سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث میں ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خاص طور پہ خطباء کے جو خطیب ہیں ان کے لیے مسنون یہ ہے کہ اگر انہوں نے ہاتھ اٹھانا ہو جب وہ دعا کریں ممبر کے اوپر تو وہ ایک انگلی اٹھا کے دعا کریں. اس لیے آپ نے اگر آپ میں سے کچھ لوگ عرب ممالک میں رہے ہوں تو وہ دیکھتے ہوں گے کئی علماء جو ہیں جب وہ جمعہ پڑھا رہے ہوتے ہیں تو جمعے کے دوران اگر انہیں دعا پڑھنی ہوتی تو وہ ایسے انگلی اٹھا لیتے ہیں. بیسیکلی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے خطیب کے لیے. باقی لوگ بھی اٹھا سکتے ہیں لیکن دونوں ہاتھوں اٹھانا وہ بھی مسنون عمل ہے، وہ معروف ہے. بہتر ہے وہی کریں، ورنہ لوگ کہیں گے یہ کیا کر رہے ہیں سارے وہ جان. تو بہتر ہے کہ وہ ان کو پریشانی سے بچانے کے لیے جو ہے وہ کریں. ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہاتھ اٹھانے میں صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنا ہاتھ اپنے منہ سے چہرے سے اوپر نہیں اٹھائے دونوں، یعنی یہ نہیں کیا سوائے ایک موقع پر، اور وہ یہ تھا جب آپ بارش کے لیے دعا کر رہے تھے. کیونکہ جب بارش کے لیے دعا کی جاتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہاتھ ایسے اٹھانے ہوتے ہیں، آپ کے ہاتھ اوپر ہونے چاہیے.
اور پھر بعد میں اس کا پورا طریقہ دعائے استسقاء کا کہ پھر اس کے بعد آپ کے ہاتھ ایسے نیچے ہو جاتے ہیں اور آپ پھر اپنے جو چادر ہوتی ہے اس کو آپ پلٹتے ہیں. وہ پورا ایک طریقہ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو آپ کو بتاؤں گا. تو لیکن دعائے استسقاء کے علاوہ ہاتھوں کو چہرے سے اوپر نہیں ہونا چاہیے. تو کئی لوگ ایسے چلے جاتے ہیں, وہ عاجزی اور انکساری سے نا ایسے وطر وغیرہ پڑھنے میں آپ نے دیکھا ہوگا, خاص طور پہ بزرگ حضرات ہمارے بہت زیادہ ایسے ہاتھ کر لیتے ہیں. ایسے نہیں کرنا چاہیے. وہ دعائے استسقاء ہو, بارش کے لیے دعا ہو اسپیسیفکلی, تو اس کے لیے ہاتھ ایسے اٹھانے چاہیے اور وہ اٹھائے جا سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اٹھائے تھے. لیکن ویسے کوشش کرنی چاہیے کہ وہ آپ کے چہرے سے نیچے ہی ہو. اب وہ کس طریقے سے ہو رہے ہیں, وہ بالکل نیچے بھی نہیں ہونا چاہیے ایسے کر کے بھی, بس نارمل ایک انسان کا جو ایزیلی جو انسان کرتا ہے اس طریقے سے عاجزی اور انکساری کے ساتھ انسان اٹھا لے. تو اسی طریقے سے ایک اور ادب یہ ہے دعا کا کہ دعا کو 3 دفعہ ریپیٹ کیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص طور پہ جب استغفار کا اور جو کوئی ایسی چیز جو آپ کو پسند ہوتی جب آپ اس کے لیے دعا کرتے تو اس کو 3 دفعہ ریپیٹ کرتے, اور خاص طور پہ استغفار کے لیے تو 3 دفعہ دعا کو ریپیٹ کرنا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ کئی جو ہمارے وتر کی دعائیں ہوتی ہیں, یہ پھر بعض اوقات جس دعا پہ ایمفسائز کرنا ہوتا ہے امام صاحب نے, خطیب صاحب نے, وہ 3 دفعہ ریپیٹ کرتے ہیں. تو یہ مسنون عمل ہے, تو 3 دفعہ ریپیٹ کیا جا سکتا ہے اور اس کو کرنا چاہیے. اسی طریقے سے یہ بھی ہے کہ دعا تب آپ کریں جب رات کی جوف اللیل, رات کی جو ہے نا تہجد کا ٹائم سب سے زیادہ دعا کی قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے, اس دن دعا کریں. اور وہاں پہ انسان بہت فوکس ہو کے خشوع خضوع کے ساتھ آئسولیشن کے اندر انسان بڑھا, اور وہاں پہ دکھاوا بھی کوئی نہیں ہوتا. ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ عام طور پہ جب ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کے سامنے تو بہت زیادہ دکھاوا بھی بعض اوقات آتا ہے. آنکھوں سے اب جو ساتھ والا رو رہا ہوتا ہے بندہ کہتا ہے یار میں یہاں پہ بھی رو رہا ہے, یہاں پہ بھی رو رہا ہے, تو میں جو نا مجھے رونا ہی نہیں آ رہا. بعض اوقات انسان کو شرمندگی بھی ہوتی ہے, شرمندگی بھی ہوتی ہے, پتہ نہیں یار میرا دل اتنا سخت ہے تو مجھے تو رونا ہی نہیں آ رہا. تو پھر بعض اوقات کئی دفعہ آپ کو جو ہے نا آپ کو تھوڑا سا نا وہ عاجزی دکھانے کے لیے آپ کو ایسے کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, خاص طور پہ جب شادی ہو رہی ہو نا تو دلہا صاحب بڑے ہوتے ہیں. مذاق کرو, میں نے آپ کو جسٹ تھوڑا سا لائٹ موڈ کرنے کے لیے بتا دیا. کچھ لوگ بیچارے پریشان بھی ہوتے ہیں, تھکے بھی ہوتے ہیں. چلے جی, تو کہنے کا مطلب ہے کہ آئسولیشن کے اندر رات کی جو ہے خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ جو ہے نزول فرماتے ہیں, اور پھر مختلف جو ہیں وہ وہاں سے اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے, منادی ہے, وہ پکارتا ہے کہ حل من مستغفرین حل من مستشفعین, ہے کوئی اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگنے والا, ہے کوئی ایسا بیمار جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفا چاہیے ہو. تو اس وقت یہ آوازیں لگائی جاتی ہیں. تو جو بندہ ظاہر ہے تہجد کے وقت میں اٹھتا ہے, اور وہ تیسرا ٹائم ہوتا ہے, یعنی رات کو اگر آپ 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیں, عشاء کے بعد سے لے کے خاص بلکہ مغرب کے بعد سے لے کے اگر آپ کریں اس کو ڈیوائڈ کریں اس پہ, تو جو 3rd پارٹ ہوتا ہے, لاسٹ پارٹ ہوتا ہے جو رات کا, اس میں آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں. تو وہ دعا کا ٹائم ہے جو فجر, جو بیسکلی جسے ہم کہتے ہیں تہجد کا ٹائم, اس میں فجر کی نماز سے پہلے, تو اس وقت وہ سب سے قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے. اسی طریقے سے جمعے کے ٹائم پہ دعا بہت زیادہ اللہ تعالیٰ قبول. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ ہر بندے کی دعا کو قبول کرتے ہیں. وہ کون سا ٹائم ہوتا ہے؟ عصر سے لے کے, زیادہ علماء اس میں بہت تفصیلات ہیں, میں ذرا اسکپ کر رہا ہوں بیکاز ٹائم کم ہے, کہ خاص طور پہ وہ ٹائم جو کہ عصر سے لے کے مغرب تک کے درمیان ٹائم ہوتا ہے, اس میں ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ اس کو قبول. اسی طریقے سے جو روزے دار ہے, مسافر ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ دعا ضرور قبول کرتے ہیں. ایک ہے روزے دار, دوسرا مظلوم, اور تیسرا جو ہے مسافر. اسی طریقے سے اذان اور اقامت کے درمیان اللہ تعالیٰ دعا کو بہت زیادہ قبول کرتے ہیں. سردی کی حالت میں سب سے زیادہ انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے, اس وقت اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. اسی طریقے سے مجالس الذکر, اس میں اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں. جب انسان جیسے آپ لوگ بیٹھے ہیں, ایسے موقع پر کوئی بندہ دل سے اللہ سے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں میں نے آپ کو, اور اسی طریقے سے ایک اور چیز ہے عند سماع, اور اسی طریقے سے جب مرغا بولے تب بھی اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتے ہیں. صحیح حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا سمعتم اصوات الدیکا, کہ جب تم مرغے کی آواز سنو تو پھر فسل اللہ من فضلہ, اللہ کے فضل کا سوال کرو. کیونکہ مرغا جو ہے وہ ہمیشہ تب بولتا ہے جب وہ کوئی فرشتہ دیکھتا ہے, اور اسی طریقے سے جب تم کسی گدھے کو ہانکتے ہوئے دیکھو تو پھر اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو شیطان سے, کیونکہ وہ شیطان کو دیکھ کے یہ کرتا ہے. تو ایسے موقع پر جب اگر کوئی مرغا بول رہا ہو اور آپ کو موقع مل جائے, آج کل کے تو بیچارے مرغے نہیں بولتے, برائلر مرغے نے کیا بولنا یار. وہ میں اس دن بتا رہا تھا اپنے دوستوں کو, ساتھیوں کو بتا رہا تھا, میرا ایک دوست تھا تو وہ کہتا تھا کہ یہ جو ہے نا, یہ میں اس کو مرغا نہیں مانتا, یہ مرغا نہیں ہے. وہ کہتا جس دن اس نے اذان دے دی نا اس دن قیامت آ جانی. تو ایسے بھی ہوتے ہیں. تو بہرحال آج کل بیچارے کم ہی ہوتے ہیں ایسے جو دیسی مرغے ہوتے ہیں جو واقعی اذان دیتے ہیں صحیح طرح, اور ان کی اذان پھر گونجتی بھی ہے پورے اس میں نا. آپ دیکھتے ہیں
تو ایسا اگر کوئی آپ کو موقع ملے انشاءاللہ، یہ اس ٹائم پہ آپ کریں تو مرغا بول رہا ہو تو ضرور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اس حدیث کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اس میں فرشتے جو ہے نازل ہو رہے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا اس موقع پر اللہ کی فضل کا سوال کرو اس سے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنی تھی. آئی ہوپ کہ بہت سے سوالات کی کچھ جوابات ہو گئے ہوں گے.